الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 47 فقہ بہار شریعت جلد اول حصہ 5 اور اس میں روزوں کا بیان جاری ہے۔ آج انشاء اللہ تعالی ان صورتوں کا بیان جن سے روزہ کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے، اس کے مسائل سے آغاز کریں گے۔ مزید انشاء اللہ تعالی وہ صورتیں جن میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے اور پھر روزے کے مکروہات وغیرہ بھی سیکھنے کی کوشش ہوگی۔ مسئلہ نمبر 1 ہے، رمضان میں روزہ دار مکلف مقیم نے کہ ادائے روزہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھا۔ اب یہاں تک سمجھ لیں کہ ایک تو رمضان کا روزہ ہو تو تب کفارہ ہوگا، رمضان کے علاوہ قضائے رمضان کا یا نفل روزہ یا واجب روزہ منت وغیرہ کا وہ اگر جان بوجھ کے کوئی توڑے گا تو روزے کا کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ جو شرط بیان کی جاتی ہے نا، اس کو ایک ایک لفظ کو امپورٹنس ہوتی ہے۔ اب مکلف ہے یہاں پر، اس سے نابالغ نکل گیا کہ نابالغ بچے نے اگر جان بوجھ کے روزہ توڑ بھی دیا اس پہ کفارہ نہیں آتا۔ مقیم کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے وطن اصلی میں ہو یا کسی جگہ اس نے اقامت کی 15 دن رات سے زیادہ رکنے کی نیت کر لی ہو، جیسے مثال کے طور پہ پاکستان میں رہنے والے جو پاکستان میں رہتے ہیں، اپنے گھروں میں شہروں میں رہتے ہیں۔ اب بعض افراد ایسے ہیں جو عرب شریف میں صرف کام کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ عرب شریف کی مثال اس لیے دے رہا ہوں، یورپ کی نہیں دے رہا، کہ عرب شریف میں نیشنلٹی نہیں ملتی۔ اب وہ جس شہر میں کام کرتے ہیں اور 15 دن رات سے زیادہ رکنے کی نیت ہے تو وہ مقیم ہو گئے۔ ایسا ہی ہے جیسے وہ گھر میں ہیں، گھر میں بھی پوری نماز وہاں بھی پوری نماز، تو مقیم ہیں۔ مسافر کسے کہیں گے؟ جو اپنے شہر کی آبادی سے نکل گیا اور 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ دوری پر جا رہا ہے، رستے میں ہے یا وہ کسی جگہ ٹھہرا ہے مگر 15 دن رات سے کم کی نیت کی ہے، اور ظاہری اسباب بھی ایسے ہیں کہ 15 دن رات سے کم ہی رکے گا، یا وہ وہاں سے واپس گھر کی طرف آ رہا ہے، تو انہیں کہیں گے آپ مسافر۔ تو جو نابالغ بھی نہیں ہے بلکہ بالغ ہے، مسافر بھی نہیں بلکہ مقیم ہے، اور روزہ بھی رمضان کا ہے اور رکھا بھی رمضان کی نیت سے ہے، اور کسی آدمی کے ساتھ جو قابل شہوت ہے اس کے آگے یا پیچھے کے مقام میں جمع کیا۔ اب یہاں پر آدمی سے مراد وہ عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے، یعنی کسی شخص، کسی پرسن انزال ہوا ہو یا نہیں، یا اس روزہ دار کے ساتھ جمع کیا گیا، یا کوئی غذا یا دوا کھائی یا پانی پیا یا کوئی چیز لذت کے لیے کھائی یا پی، یا کوئی ایسا فعل کیا جس سے افطار کا گمان نہ ہوتا ہو اور اس نے گمان کر لیا کہ روزہ جاتا رہا، پھر قصدن کھا پی لیا، مثلا فسد یا پچھنا لیا یا سرما لگایا یا جانور سے وطی کی یا عورت کو چھوا، صرف ٹچ کیا، یا بوسہ لیا، کس کیا، یا ساتھ لٹایا، یا مباشرت فحشہ کی، مگر ان سب صورتوں میں انزال نہ ہوا۔ مباشرت فحشہ کہتے ہیں اس کی شرمگاہ کو دیکھنا، یا پاخانہ کے مقام میں خشک انگلی رکھی۔ اب ان افعال کے بعد قصدن کھا لیا، جان بوجھ کے کھا لیا، تو ان سب صورتوں میں روزہ کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں،
اور اگر ان صورتوں میں کہ افطار کا گمان نہ تھا، اس نے گمان کر لیا، اگر کسی مفتی نے فتویٰ دے دیا تھا کہ روزہ جاتا رہا، اور وہ مفتی ایسا ہو کہ اہل شہر کا اس پر اعتماد ہو، اس کے فتویٰ دینے پر اس نے قصداً کھا لیا، یا اس نے کوئی حدیث سنی تھی جس کے صحیح معنی نہ سمجھ سکا اور اس غلط معنی کے لحاظ سے جان لیا کہ روزہ جاتا رہا اور قصداً کھا لیا، تو اب کفارہ لازم نہیں، اگرچہ مفتی نے غلط فتویٰ دیا یا جو حدیث اس نے سنی وہ ثابت نہ ہو۔ اچھا، اس میں اگر دیکھا جائے نا، کئی صورتیں ایسی ہیں جو عام طور پہ ہوتی نہیں ہیں، نہ پائی جاتی ہیں۔ جانور سے وطی کون کرے گا، ٹھیک ہے، ایسے مفتی کے فتوے والا مسئلہ کس کے ساتھ پیش آئے گا، حدیث کی غلط فہمی کس کو ہوگی، عام طور پہ ہوتا نہیں نا۔ اب یہ خشک انگلی اور گیلی انگلی کا مسئلہ الگ، تو کیا اس میں اصل کیا چیز آپ نے سیکھی سمجھی ہے؟ ایک روزہ دار ہے، مقیم بھی ہے، رمضان کا روزہ رکھا ہے، اس نے قصداً کھایا یا پیا، اور کھائی پی ایسی چیز ہے جو عام طور پہ کھائی پی جاتی ہے، مثال ہے روٹی کھائی ہے تو روزہ ٹوٹا، کفارہ بھی لازم۔ اگر کوئی کاغذ کا ٹکڑا اس نے چبایا اور نگل لیا، تو چونکہ جو عام طور پہ کھایا پیا نہیں جاتا نا، روزہ اس سے بھی ٹوٹا مگر کفارہ نہیں ہے، جبکہ معصیت کا قصد نہ ہو۔ تو یہ ایک پہلا ہی مسئلہ جو میں نے اس پہ کافی بیان دے دیا، کافی وضاحت دے دی ہے، صرف آپ کو یعنی کہ تھوڑا سا توجہ دلانے کے لیے، جگانے کے لیے، کہ آپ کو بہت کیئرفل ہو کہ اپروچ کرنا ہے مسائل کو، اور اس کو نا یعنی کہ پڑھ لینا ہے سارا، پھر خود اپنے ذہن پہ زور دینا ہے کہ کون سی صورتیں جو عام طور پہ نہیں ہوتی، آپ سے سوال ہی نہیں کبھی ہوگا، مثال ہے آپ کو کبھی پیش ہی نہیں آئے گی یہ صورت۔ اچھا، آپ کو کیا صورت پیش آ سکتی ہے؟ ہاں، ہمیں یہ صورت پیش آ سکتی ہے، یا ہماری سوسائٹی میں کامن ہے، کہ کھانے سے، پینے سے، یا بیوی سے ہم بستری کرنے سے عام طور پہ روزہ ٹوٹ رہا ہے، تو اس میں پھر آپ فتویٰ دے سکتے ہیں، مسئلہ بیان کر سکتے ہیں اور ان کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ مگر فتویٰ کا میں لفظ دوبارہ مطلب اس کی وضاحت دے دوں، فتویٰ دے سکتے سے مراد یہ نہیں کہ خود فتویٰ دینا ہے، بلکہ فتویٰ بیان کر دینا ہے، اور ان کو کہنا ہے کہ اپنے قریبی سنی حنفی بریلوی مفتی صاحب سے رجوع کریں، وہ آپ سے سوالات کریں گے، کفارے کی شرائط سبھی پائی گئیں تو آپ پہ کفارہ ہے، ورنہ نہیں۔ بھی ہو سکتا ہے نا، عین ممکن ہے کوئی آپ کو آ کے بتاتا ہے جی میں نے روزہ رکھا تھا، میں نے بیوی سے ہم بستری کر لی، میرا روزہ ٹوٹ گیا، میں کیا کروں؟ تو آپ کیا بولو گے؟ اوہ یہ تو سیدھا سیدھا ہی مطلب 302 کا کیس ہے نا، کہ اس کا روزہ بھی ٹوٹا، اس پہ کفارہ بھی لازم۔ مگر آپ اگر اس سے پوچھو کہ ٹھہر جاؤ بھائی، مجھے تھوڑی سی تفصیل بتاؤ کہ آپ نے مطلب ہم بستری سے پہلے کیا کیا؟ وہ کہتا جی میں نے مطلب کہ مثال کے طور پہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا وہ کھایا تھا، چبایا تھا، اسے روزہ توڑ لیا تھا، پھر ہم نے یہ کام کیا، تو اب کیا ہوا؟ مسئلہ بدل گیا۔ یا عورت نے یعنی کہ اس طرح کیا معاملہ اور اسی دن اس کو بعد میں حیض بھی آ گیا، پھر بھی مسئلہ بدل جاتا ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ ان صورتوں کا بیان آئے گا، ہر مسئلہ میں پڑھ کے نہیں سناؤں گا، یہاں تک جو میں نے وضاحتیں کر دی ہیں یہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کام آئیں گی۔ مسئلہ 2 ہے، جس جگہ روزہ توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے اس میں شرط ہے کہ رات ہی سے روزہ رمضان کی نیت کی ہو، اگر دن میں نیت کی اور توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں۔ مسافر بعد صبح کے دحوہ کبریٰ سے پہلے وطن کو آیا، روزہ کی نیت کر لی پھر توڑ دیا، یا مجنون اس وقت ہوش میں آیا روزہ کی نیت کر کے پھر توڑ دیا تو کفارہ نہیں۔ کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ بھی ضرور ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا امر واقع نہ ہوا جو روزہ کے منافی ہو، یا بغیر اختیار ایسا امر نہ پایا گیا ہو جس کی وجہ سے روزہ افطار کی رخصت ہوتی، مثلاً عورت کو اسی دن حیض آ گیا یا نفاس آ گیا، یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن میں ایسا بیمار ہوا مرد یا عورت جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے تو کفارہ ساقط۔
اور سفر سے ساکت نہ ہوگا کہ یہ اختیاری ہے. ایسا نہیں ہے کہ چلو جی روزہ تو توڑ دیا ہے، ابھی ٹکٹ کرا دوسرے شہر کی اور جاتے ہیں جی تاکہ کفارہ نہ آئے. ایسا نہیں ہے. خود بخود سے اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے، جیسے حیض ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہوتا، اسی طرح کوئی بیماری ایسی اچانک آ گئی ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے، یوں ہی اگر اپنے کو زخمی کر لیا اور حالت یہ ہوگی کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، کفارہ ساقط نہ ہوگا. وہ کام کیا جسے کفارہ واجب ہوتا ہے، پھر بادشاہ نے اسے سفر پر مجبور کیا، کفارہ ساقط نہ ہوگا، پھر بھی نہیں ہوگا. مسئلہ 6 ہے، مرد کو مجبور کر کے جماع کرایا یا عورت کو مرد نے مجبور کیا، پھر اثناء جماع میں اپنی خوشی سے مشغول رہا یا رہی تو کفارہ لازم نہیں. کہ روزہ تو پہلے ہی ٹوٹ چکا. مجبوری سے مراد اکراہ شرعی ہے جس میں قتل یا عضو کاٹ ڈالنے یا ضرب شدید کی صحیح دھمکی ہو، اور روزہ دار بھی سمجھے کہ اگر میں اس کا کہا نہ مانوں گا تو جو کہتا ہے کر گزرے گا. تو یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں کفارہ نہیں ہوگا. پھر کفارہ واجب ہونے کے لیے بھر پیٹ کھانا ضرور نہیں، تھوڑا سا کھانے سے بھی واجب ہوگا. تو یہاں تک مطلب مسائل میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں. باقی 8، 9، 10، 11 یہ وہی تقریباً ملتی جلتی صورتیں ہیں، وہ آپ خود سے دیکھ لیجئے گا. مسئلہ 12واں ہے، کچا گوشت کھایا اگرچہ مردار کا ہو تو کفارہ لازم ہے، مگر جب کہ سڑا ہو یا اس میں کیڑے پڑ گئے ہیں تو کفارہ نہیں، کیونکہ عام طور پہ اس کو کھایا نہیں جاتا. مٹی کھانے سے کفارہ واجب نہیں، مگر گل ارمنی یا وہ مٹی جس کے کھانے کی عادت ہے کھائی تو کفارہ واجب ہے. اور نمک اگر تھوڑا کھایا تو کفارہ واجب ہے، زیادہ کھایا تو نہیں. نجس شوربے میں روٹی بھگو کر کھائی یا کسی کی کوئی چیز غصب کر کے کھا لی تو کفارہ واجب ہے. اور تھوک میں خون تھا اگرچہ خون غالب ہو نکل لیا یا خون پی لیا تو کفارہ نہیں. اب جیسے مثال ہے، بعض لوگوں کے مسوڑے کمزور ہوتے ہیں تو دانتوں سے خون نکلتا ہے، اگر کسی نے معاذ اللہ جان بوجھ کے، روزہ بھی یاد ہے، اپنا ہی خون نکل گیا تو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا اور روزہ بھی ٹوٹے گا، مگر کفارہ نہیں، کیونکہ خون عام طور پہ کھایا پیا نہیں جاتا. یہ مطلب اسی سے ملتی جلتی چیزیں جو ہیں آگے بھی بیان ہو رہی ہیں، میں ان کو چھوڑے جا رہا ہوں. تو ان کو مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ مسئلہ نمبر 25 ہے. روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ممکن ہو تو ایک رقبہ یعنی باندی یا غلام آزاد کرے. اب دنیا میں کہیں بھی باندی غلام نہیں ہے، سلیوری سسٹم فنش ہے ایٹ دا مومنٹ. جب تک مسلمان جہاد نہیں کریں گے باندی غلام نہیں ہاتھ میں آئیں گے. اچھا یہ نہیں کر سکتے، مثلاً اس کے پاس نہ لونڈی غلام ہے، نہ اتنا مال کی خریدے، یا مال تو ہے مگر رقبہ میسر نہیں، جیسے آج کل یہاں ہندوستان میں. تو پے در پہ 60 روزے رکھے مسلسل، کنٹینیو وداؤٹ سٹاپ. یہ بھی نہ کر سکے تو 60 مساکین کو بھر بھر پیٹ دونوں وقت کھانا کھلائے. اور روزے کی صورت میں اگر درمیان میں ایک دن کا بھی چھوٹ گیا تو اب سے 60 روزے رکھے، نئے سرے سے گنتی سٹارٹ کرے. پہلے کے روزے محسوب نہ ہوں گے. اگرچہ 59 رکھ چکا تھا، اگرچہ بیماری وغیرہ کسی عذر کے سبب چھوٹا ہو، مگر عورت کو حیض آ جائے تو حیض کی وجہ سے جتنے ناغے ہوئے یہ ناغے نہیں شمار کیے جائیں گے. یعنی پہلے کے روزے اور حیض کے بعد والے دونوں مل کر 60 ہو جانے سے کفارہ ادا ہو جائے گا. مسئلہ 26 ہے، اگر 2 روزے توڑے تو دونوں کے لیے 2 کفارے دے، اگرچہ پہلے کا بھی کفارہ نہ دیا ہو، جبکہ دونوں 2 رمضان کی ہوں. اگر دونوں روزے ایک ہی رمضان کے اور پہلے کا کفارہ ادا نہ کیا تو ایک ہی کفارہ دونوں کے لیے کافی ہے. یہاں پر کفارے کے حکام کم لکھے ہیں نا، کیونکہ اس کے دیگر جزیات جو ہیں کتاب الطلاق میں آئیں گے، باب الظہار میں. مسئلہ 27واں ہے، آزاد و غلام، مرد و عورت، بادشاہ و فقیر سب پر روزہ توڑنے سے کفارہ واجب ہوتا ہے. یہاں تک کہ باندی کو اگر معلوم تھا کہ صبح ہو گئی، اس نے اپنے آقا کو خبر دی کہ ابھی صبح نہ ہوئی
اس نے اس کے ساتھ جماع کیا تو لونڈی پر کفارہ واجب ہوگا، اور اس کے مولا پر صرف قضا، یعنی اس نے کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا ٹائم کا، تو اس نے مطلب غلطی سے کیا ہے تو اس پہ صرف قضا ہے۔ تو یہ بیان یہاں پر مکمل ہوا۔ روزے کے مکروہات کا بیان ہے۔ حسب معمول احادیث مبارکہ اپنے خود سے پڑھنی ہے، سننی ہے، سمجھنی ہے۔ مسئلہ یہ کیا ہے، جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی دینا، بیہودہ بات، کسی کو تکلیف دینا، کہ یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں، روزہ میں اور زیادہ حرام، اور ان کی وجہ سے روزہ میں کراہت آتی ہے۔ روزہ دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کہ مثلا عورت کا شوہر یا باندی غلام کا آقا بد مزاج ہے کہ نمک کم بیش ہوگا تو اس کی ناراضی کا باعث ہوگا، اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں۔ چبانے کے لیے یہ ضرور ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ روٹی نہیں کھا سکتا اور کوئی نرم غذا نہیں ہے جو اسے کھلائی جائے، نہ حیض و نفاس والی یا کوئی اور بے روزہ ایسا ہے جو اسے چبا کر دے دے، تو بچے کے کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ چبانا مکروہ نہیں۔ چکھنے کا جو لکھا ہے، چکھنے سے مراد کیا ہے؟ چکھنے کی وہ معنی نہیں جو آج کل عام محاورہ ہے، کسی چیز کا مزہ دریافت کرنے کے لیے اس میں سے تھوڑا سا کھا لینا، کہ یوں ہو تو کراہت کیسی روزہ ہی جاتا رہا، بلکہ کفارہ کے شرائط پائے جائیں تو کفارہ بھی لازم ہے۔ بلکہ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ زبان پر رکھ کر مزہ دریافت کر لیں اور اسے تھوک دیں، اس سے حلق میں کچھ نہ جانے پائے۔ اچھا، مذہبی چیزوں کا جو ہے نا وہ زبان تک ہوتا ہے، یہ بھی مزے کی بات ہے۔ زبان کے نا ٹیسٹ بڈز ہوتے ہیں یا بڈز پڑھتے ہیں آپ اس کو جیسے بھی پڑھیں، اور زبان کے تقریباً 3 یا 4 حصے ہیں جو مختلف قسم کے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ میٹھے کا الگ ہے حصہ، نمک کا الگ ہے، کھٹے کا الگ ہے۔ تو زبان ہی کے مختلف حصے جو ہیں وہ دوسری قسم کے ٹیسٹ کو بھی ٹیسٹ نہیں کرتے۔ تو زبان پہ مطلب جو بھی چیز ٹیسٹ کرنی ہے زبان پہ رکھیں، ٹیسٹ کریں، پھر اس کو تھوک دیں فوراً، اچھے طریقے سے کلی کر لیں تاکہ کوئی ذرہ حلق میں نہ جائے۔ تو پھر اس کی گنجائش ہے وہ بھی اس مجبوری میں جو کہ بیان کی گئی۔ 5واں مسئلہ ہے عورت کا بوسہ لینا اور گلے لگانا اور بدن چھونا مکروہ ہے، جبکہ یہ اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا یا جماع میں مبتلا ہوگا، اور ہونٹ اور زبان چوسنا روزہ میں مطلقاً مکروہ ہے، یوں ہی مباشرت فاحشہ۔ روزہ میں مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کی حاشیے میں نیچے لکھا ہے، مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ اگر مسواک چبانے سے ریشے چھوٹیں یا مزہ محسوس ہوتا ہے، ایسی مسواک روزے میں نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ اس کا بہت زیادہ ٹیسٹ آتا ہے نا، وہ مکروہ ہے۔ باقی جو پیسٹ لگا کر ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں نا، برش کرتے ہیں، ٹوتھ برش کرتے ہیں پیسٹ لگا کر، وہ بھی مکروہ ہے کہ اس کا بہت زیادہ ٹیسٹ آتا ہے۔ اگر اس احتیاط سے کرتے ہیں کہ وہ تھوک دیتے ہیں سارا کچھ، حلقے میں کچھ نہیں جاتا، پھر تو روزہ بچ جاتا ہے، اور اگر حلقے میں کچھ گیا تو روزہ ٹوٹا۔ تو یوں کر سکتے ہیں ترکیب کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لے لیں اور برش کو دھو کے دانتوں میں مارے نا، تو پھر وہ پیسٹ کا ٹیسٹ بھی نہیں آتا اور دانت بھی کسی حد تک صاف ہو جاتے ہیں۔ روزہ دار کے لیے کون کون سے کام مکروہ ہیں، اس میں پھر وہ ساری لسٹ آتی ہے۔ اسی سے کھانے پینے سے متعلق احتیاطیں ہیں، کلی میں بھی احتیاطیں کرنی ہیں۔ سحری کھانا اور اس میں تاخیر کرنا مستحب ہے، یعنی کہ بہتر ہے، مگر اتنی تاخیر مکروہ ہے کہ صبح ہو جانے کا شک ہو۔ صبح سے مراد یہاں پر صبح صادق ہے، فجر کا ٹائم شروع ہونا ہے۔ سحری اور افطار کا بیان ہے آگے، اس میں جو حدیث مبارکہ ہیں وہ آپ خود سے دیکھ لیجئے گا، بلکہ ضرور دیکھیے گا، اور اس میں احادیث مبارکہ ہی ہیں، سحری افطاری کھانے کھلانے، روزہ افطار کرانے کے فضائل پہ مبنی یہ سارا بیان تھا۔ بیان ان وجوہ کا جن سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ مسئلہ نمبر 1 ہے سفر، حمل، پریگنینسی اور بچہ کو دودھ پلانا، اور مرض اور بڑھاپا اور خوف ہلاک اور اکراہ شرعی اور نقصان عقل اور جہاد، یہ سب روزہ نہ رکھنے کے لیے عذر ہیں۔ ان وجوہ سے اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو گناہ گار نہیں۔
سفر سے مراد سفر شرعی ہے، اتنی دور جانے کے ارادہ سے نکلے کہ جہاں سے وہاں تک 3 دن کی مسافت ہو، اگرچہ وہ سفر کسی ناجائز کام کے لیے ہو۔ یعنی کہ سفر جائز کام کے لیے ہے چاہے ناجائز کے لیے ہے، سفر ہے۔ اور 3 دن کی مسافت سے مراد وہی 92 کلومیٹر یا 57.5 میل 57.5 مائلز۔ دن میں سفر کیا تو اس دن کا روزہ افطار کرنے کے لیے آج کا سفر عذر نہیں، البتہ اگر توڑے گا تو کفارہ لازم نہ آئے گا۔ حالت سفر میں روزہ توڑا تو کفارہ لازم نہیں آئے گا، یہ ایک نیا مسئلہ ہے نا، مگر گناہ گار ہوگا۔ ہاں گناہ گار ہوگا۔ اور اگر سفر کرنے سے پہلے توڑ دیا پھر سفر کیا تو کفارہ بھی لازم آ سکتا ہے اگر شرائط پائی جائیں۔ اور اگر دن میں سفر کیا اور مکان پر کوئی چیز بھول گیا تھا، اسے لینے واپس آئے، مکان پر آ کر روزہ توڑ ڈالا تو کفارہ واجب ہے۔ اب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس کی سحری اینڈ گھر میں ہوتی ہے نا وہ روزہ رکھے گا آج کا، اور سفر میں بھی نہیں توڑ سکتا۔ اور جس کی سحری اینڈ سفر میں ہوتی ہے، جا رہا ہے یا آ رہا ہے یا کسی جگہ 15 دن رات سے کم رکا ہوا ہے کسی جگہ پہ، پھر بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ وہ مسافر ہے تو چھوڑ سکتا ہے، مقیم ہے تو نہیں چھوڑ سکتا، سمپل۔ حمل والی اور دودھ پلانے والی، یہ مسئلہ بہت پوچھا جا رہا ہے آج کل، کو اگر اپنی جان یا بچہ کا صحیح اندیشہ ہے تو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے، خواہ دودھ پلانے والی بچہ کی ماں ہو یا دائی، اگرچہ رمضان میں دودھ پلانے کی نوکری کی ہو۔ مریض کو مرض بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا گمان غالب ہے، یا خادم و خادمہ کو ناقابل برداشت ضعف کا غالب گمان ہو، تو ان سب کو اجازت ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھیں۔ ان صورتوں میں غالب گمان کی قید ہے، محض وہم نہ کافی ہے۔ غالب گمان کی 3 صورتیں ہیں: اس کی ظاہری نشانی پائی جاتی ہو، اس شخص کا ذاتی تجربہ ہو، یا کسی مسلمان طبیب حاذق مستور یعنی غیر فاسق نے اس کو خبر دی ہو۔ اگر نہ علامت ہو، نہ تجربہ ہو، نہ کسی طبیب مسلمان نے اس کو کہا ہو، تو بلا وجہ روزہ چھوڑنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہاں پر مسئلہ نمبر 9 ہے، عورت کو جب حیض و نفاس آ گیا تو روزہ جاتا رہا، حیض سے پورے 10 دن رات میں پاک ہوئی تو بہرحال کل کا روزہ رکھے، اور کام میں پاک ہوئی تو اگر صبح ہونے کا اتنا عرصہ ہے کہ نہا کر خفیف سا وقت بچے گا تو بھی روزہ رکھے، اور اگر نہا کر فارغ ہونے کے وقت صبح چمکی تو روزہ نہیں۔ اچھا، حیض و نفاس کا ایک مسئلہ ضمناً میں عرض کر دوں، یہاں پر شاید مجھے نظر نہیں آ رہا ابھی، کہ اگر عورت نے روزہ رکھا ہوا ہے اور حیض شروع ہو گیا، صبح شام کسی بھی وقت، افطاری سے پہلے کسی بھی وقت شروع ہو گیا حیض، روزہ ٹوٹ گیا، اب وہ کھا پی سکتی ہے۔ اچھا، حیض چل رہا تھا کہ دن کے کسی وقت حیض رک گیا، یہ پاک ہو گئی حیض سے، حیض رک گیا تو کھانا پینا بھی روک دے، بالکل بقیہ دن کھانا پینا نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے اور کھانا پینا بھی نہیں ہے، روزہ دار کی طرح باقی ٹائم گزارنا اس پہ واجب ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 21 ہے، شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو گئی کہ اب روز بروز کمزور ہی ہوتا جائے گا، جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو، یعنی نہ اب رکھ سکتا ہے نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ روزہ رکھ سکے، اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور ہر روز کے بدلے میں فدیہ یعنی دونوں وقت ایک مسکین کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا اس پر واجب ہے، یعنی کہ صدقہ فطر کی مقدار رقم دے دے، یہ مطلب آسانی اس میں ہے۔ اچھا، بوڑھا ایسا کہ گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا، سردیوں میں رکھ سکتا ہے، جاڑوں میں سردیوں میں رکھ سکتا ہے، تو اس پہ لازم ہوگا کہ وہ فدیہ نہ دے بلکہ سردیوں میں روزہ ہی رکھے۔ اور صدقہ فطر چاہے شروع رمضان میں دے دے یا رمضان کے بعد دے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اس سے روزے رکھوانا ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی بھی ایسے مستحق کو جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 29 ہے، عیدین یعنی چھوٹی بڑی عید، عید الفطر، عید الاضحیٰ یا یوم تشریق میں روزہ نفل رکھا تو اس روزہ کا پورا کرنا واجب نہیں۔
نہ اس کے توڑنے سے قضا واجب بلکہ اس روزہ کا توڑ دینا واجب ہے۔ اور اگر ان دنوں میں روزہ رکھنے کی منت مانی تو منت پوری کرنا واجب ہے، مگر ان دنوں میں نہیں بلکہ اور دنوں میں۔ تو چھوٹی عید والا دن، یکم شوال، بڑی عید والا دن 10 ذوالحجہ اور 11، 12، 13 جو ایام تشریق ہیں، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ رکھ لیا تو کیا ہے؟ توڑنا واجب ہے اور اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سال میں یہ 5 دن ہیں جن میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اچھا، نفل روزہ بلا عذر توڑ دینا ناجائز ہے۔ مہمان کے ساتھ اگر میزبان نہ کھائے گا تو اسے ناگوار ہوگا، یا مہمان اگر کھانا نہ کھائے گا تو میزبان کو اذیت ہوگی، تو نفل روزہ توڑ دینے کے لیے عذر ہے، بشرطے کہ یہ بھروسہ ہو کہ اس کی قضا رکھ لے گا، اور بشرطے کہ دعویٰ کبریٰ سے پہلے توڑ دے، بعد کو نہیں۔ زوال کے بعد ماں باپ کی ناراضی کے سبب توڑ سکتا ہے، اور اس میں بھی عصر کے قبل تک توڑ سکتا ہے، بعد عصر نہیں۔ پھر تو ٹائم وہ تھوڑا رہ جاتا ہے، اتنا تو ماں باپ کمپرومائز کر ہی لیں گے۔ عورت، مسئلہ 33 ہے، بغیر شوہر کی اجازت کے نفل اور منت و قسم کے روزے نہ رکھے، اور رکھ لے تو شوہر توڑوا سکتا ہے، مگر توڑے گی تو قضا واجب ہوگی، مگر اس کی قضا میں بھی شوہر کی اجازت درکار ہے، یا شوہر اور اس کے درمیان جدائی ہو جائے، یعنی طلاق بائن دے دے یا مر جائے۔ ہاں، اگر روزہ رکھنے میں شوہر کا کوئی حرج نہ ہو، مثلاً وہ سفر میں ہے یا بیمار ہے یا احرام میں ہے، تو ان حالتوں میں بغیر اجازت کے بھی روزہ رکھ سکتی ہے، بلکہ اگر وہ منع کرے جب بھی اور ان دنوں میں بھی بے اس کی اجازت کے نفل نہیں رکھ سکتی۔ اچھا، وہ تھوڑا مکس کر دیا ہے میں نے، بغیر اجازت کے بھی قضا رکھ سکتی ہے، بلکہ اگر وہ منع کرے جب بھی۔ اچھا، اور ان دنوں میں بھی بے اس کی اجازت کے نفل نہیں رکھ سکتی۔ رمضان اور قضاء رمضان کے لیے شوہر کی اجازت کی کچھ ضرورت نہیں، بلکہ اس کی ممانت پر بھی رکھے۔ آخری مسئلہ اس کا میں عرض کرتا ہوں، 35واں۔ مزدور یا نوکر اگر نفل روزہ رکھے تو کام پورا نہ کر سکے گا، تو مستاجر یعنی جس کا نوکر ہے یا جس نے مزدوری پر اسے رکھا ہے، یعنی کہ اس کا باس، اس کی اجازت کی ضرورت ہے اور کام پورا کر سکے تو کچھ ضرورت نہیں۔ نفل روزے کے فضائل یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ خود دیکھ لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا، اور اللہ پاک ہم سب کو فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آگے ایک مسئلہ ہے منت کے روزوں کا بیان ہے۔ شرعی منت جس کے معنی سے شرعاً اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، اس کے لیے مطلقاً چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1، ایسی چیز کی منت ہو کہ اس کی جنس سے کوئی واجب ہو۔ عیادت مریض یا مسجد میں جانے، جنازہ کے ساتھ جانے کی منت نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، وہ عبادت خود بذات مقصود ہو، کسی دوسری عبادت کے لیے وسیلہ نہ ہو، لہذا وضو، غسل، قرآن پاک کو دیکھنے کی منت نہیں ہو سکتی۔ تیسرا، اس چیز کی منت نہ ہو جو شرع نے خود اس پر واجب کی ہو، خواہ فی الحال یا آئندہ، مثلاً آج کی ظہر یا کسی فرض نماز کی منت صحیح نہیں کہ یہ چیزیں تو خود ہی واجب ہیں۔ نمبر 4، جس چیز کی منت مانی وہ خود بذات ہی کوئی گناہ کی بات نہ ہو، اور اگر کسی اور وجہ سے گناہ ہو تو منت صحیح ہو جائے گی۔ مثلا عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، اگر اس نے منت مانی تو منت ہو جائے گی، اگرچہ حکم یہ کہ اس دن نہ رکھے بلکہ کسی دوسرے دن رکھے، یہ ممانت عارضی ہے۔ عید کے دن ہونے کی وجہ سے خود روزہ ایک جائز چیز ہے۔ 5ویں ہے، ایسی چیز کی منت نہ ہو جس کا ہونا محال ہو۔ منت یہ مانے کہ گزشتہ روز روزہ رکھوں گا، اللہ اکبر، تو ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ منت صحیح ہونے کے لیے کچھ یہ ضرور نہیں کہ دل میں اس کا ارادہ بھی ہو، اگر کہنا کچھ چاہتا تھا، زبان سے منت کے الفاظ جاری ہو گئے تو منت صحیح ہو گئی۔ یہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ کے لیے مجھ پر 1 دن کا روزہ رکھنا ہے، زبان سے نکل گیا 1 مہینہ، تو مہینے کا روزہ واجب ہو گیا۔ ایام منہجہ، عید، بقرعید، ذی الحجہ کی 11ویں، 12ویں، 13ویں کے روزے کی منت مانی اور انہی دنوں میں رکھ بھی لیے تو اگرچہ یہ گناہ ہوا مگر منت ادا ہو گئی۔
اس سال کے روزے کی منت مانی تو ایام منہجہ چھوڑ کے باقی دنوں میں روزے رکھے، ان دنوں کی بدلے کے اور دنوں میں رکھے، اور اگر ایام منہجہ میں بھی رکھ لیے تو منت پوری ہوگی مگر گناہ گار ہوا۔ یہ حکم اس وقت ہے کہ ایام منہجہ سے پہلے منت مانی۔ اچھا یہ ابھی تھوڑا اس کے آگے تفصیل آئے گی۔ تو سمپل کیا ہے، روزہ جو ہے وہ رکھنے کی جو منت مانی جاتی ہے بالکل صحیح منت ہے، اور جو 5 دن روزہ نہ رکھنے کی اس میں منت نہ مانے، کسی اور دن کی روزے کی جو منت مانے گا وہ بالکل روزہ اس کا درست ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 4 لکھا ہے، منت کے الفاظ میں جمین کا بھی احتمال ہے، لہٰذا 6 صورتیں ہوں گی۔ ان لفظوں سے کچھ نیت نہ کی، نہ منت کی نہ جمین کی، فقط منت کی نیت کی، یعنی جمین ہونے نہ ہونے کی کسی کا ارادہ نہ کیا۔ منت کی نیت کی وجہ کہ جمین نہیں، جمین کی نیت کی یہ کہ منت نہیں، منت اور جمین دونوں کی نیت کی، فقط جمین کی نیت کی، اور منت ہونے یا نہ ہونے کسی کی نہیں۔ پہلی 3 صورتوں میں فقط منت ہے کہ پوری نہ کرے تو قضا دے، اور چوتھی صورت میں جمین ہے کہ اگر پوری نہ کی تو کفارہ دینا ہوگا۔ 5ویں اور 6ٹھی صورتوں میں منت اور جمین دونوں ہیں، پوری نہ کرے تو منت کی قضا دے اور جمین کا کفارہ۔ آگے پھر اس کی مطلب تفصیلات ہیں۔ مسئلہ نمبر 7 ہے، پے در پہ روزے کی منت مانی تو ناغہ کرنا جائز نہیں، اور متفرق طور پر 10 روزے کی منت مانی تو لگاتار رکھنا جائز ہے، الگ الگ بھی 10 روزے پورے کر سکتا ہے۔ منت کی 2 قسمیں ہیں، ایک معلق کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا یا فلاں شخص سفر سے آ جائے تو مجھ پر اللہ عز و جل کے لیے اتنے روزے یا نماز یا صدقہ وغیرہ ہے۔ دوسری ہے غیر معلق، جو کسی چیز کے ہونے نہ ہونے پر موقوف نہیں، بلکہ یہ کہ اللہ عز و جل کے لیے اپنے اوپر اتنے روزے یا نماز صدقہ واجب کرتا ہوں۔ غیر معلق میں اگرچہ وقت یا جگہ وغیرہ معین کرے، مگر منت پوری کرنے کے لیے یہ ضرور نہیں کہ اسے پیشتر یا اس کے غیر میں نہ ہو سکے، بلکہ اگر اس وقت سے پیشتر روزے رکھ لیے یا نماز پڑھ لی وغیرہ وغیرہ تو منت پوری ہو گئی۔ اس رجب کے روزے کی منت مانی اور جمادی الاخرہ میں روزے رکھ لیے، اور یہ مہینہ 29 کا ہوا، اگر یہ رجب بھی 29 کا ہو تو پوری ہو گئی۔ ایک اور روزہ ضرورت نہیں، 29 کا ہوا تو ایک روزہ اور رکھے۔ تو یہ منت کے روزوں کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں یہاں پر اس کو میں مکمل کر دیتا ہوں، 1-2 منٹ اوپر ہو گئے ہیں۔ 16واں اور 17واں ہے، یہ منت مانی کہ جس دن فلاں آئے گا اس روز کا روزہ مجھ پر ہمیشہ ہے، اور دوسری منت یہ مانی کہ جس دن فلاں کو صحت ہو جائے اس دن کا روزہ مجھ پر ہمیشہ ہے، اتفاقاً جس دن وہ آیا اسی دن وہ اچھا بھی ہو گیا تو ہر ہفتہ میں صرف اسی ایک دن کا روزہ رکھنا اس پر ہمیشہ واجب ہو گیا۔ 17واں مسئلہ ہے، آدھے دن کے روزے کی منت مانی تو یہ منت صحیح نہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا، اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیسن میں اعتکاف کا بیان پڑھا، سمجھا اور سمجھایا جائے گا۔